دعوت دینے سے پہلے میں صرف ایک جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، اور سنا کی نوک سے شبیر نے بتایا ہے، سنا کی نوک سے شبیر نے بتایا ہے، بدن بود بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے۔ سمجھ عبادت میں روز مرہ علی دے منکر کو تاڑی رکھدا، سمجھ عبادت میں روز مرہ علی دے منکر کو تاڑی رکھدا، وہ سڑدا مردا علی دے نا تو میں دل منافق دا ساڑی رکھدا۔ سمجھ عبادت میں روز مرہ علی دے منکر کو تاڑی رکھدا، وہ سڑدا مردا علی دے نا تو میں دل منافق دا ساڑی رکھدا، اور میں ذکر کر کے علی ولی دا تے اون دا حلیہ وگاڑی رکھدا، میں اودے وڈیاں تے کر تبرہ تے اون کو تولی تے چاڑی رکھدا۔ اور جڑے دل وچ علی اکبر دے بابے دی ملا کوئی نہیں، اگر دل گھر خدا دا ہے تے اون دے وچ خدا کوئی نہیں، اور خدا دی اور علی دی ای وجہ تو نہیں سمجھ آندی، خدا دی ابتدا کوئی نہیں، علی دی انتہا۔ اب میں چونکہ بہت ہو چکا ہے، اب میں دعوت کلام دوں گا۔ سرمایہ ملت جعفریہ ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے علامہ وکیل ولایت علی علیہ السلام علامہ جعفر صاحب سے، اور آپ سب سے گزارش ہے بلند آواز سے سلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایسا ہے کہ سلام پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے آ جائیں تو کیونکہ پیچھے کافی تھوڑی تنگ ہو رہی ہے، تو آواز میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن حق دا ایمان، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما، اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ الاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی مغلوب فانتصر۔ احسان حسین علیہ السلام یاد فرمائے، صلوات سارے بلند آواز سے محمد و علی محمد۔ اجازت اللہ کو شروع کریں۔ آل محمد کے خالق آپ قربانیان کو کسی کا موقع نہیں، حسین علیہ السلام کے پاک معاف قربانیان کے مال رزق کی عزت معرفت میں اضافہ، میرے مختم آپ کی قربانیان کی ہر دعا کو سب کو قبول زمانے میں میرا مولا نظردار کی حفاظت، ہمارے وارث کے ظہور میں میرا مالک راضی، ہم گناہگاروں کو سرکار کی زیارت نصیب، آپ کے مرحومین باریان کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات کو حکم تک تعمیل ہوگی، عبادت اور وفا ہوگی، آپ عزاداروں کے چہروں کی زیارت نصیب۔ اتنی عظیم شخصیات، ماتمی عزادار سادات میرے سامنے دور قریب سے سورہ مبارکہ قمر سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، بظاہر یہ قرآن کی آیت ہے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا، لیکن حقیقت میں یہ ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ نبی بھی عام نبی نہیں،
میں اس نبی کا نام لوں تو آپ نے واہ واہ نہیں کرنی. میں نشانی بتاتا ہوں تاکہ سارے خوش ہو جائیں. اسے 73 فرقے کے بندے کشتی والا نبی کہتے ہیں. آپ کی کیا بات جو بول پڑے آپ کو من پر ایسا صاحب سفینہ نبی، جس کا تاریخ والوں نے نام عبد الجبار، عبد الستار یا عبد الغفار بتایا. بنتی رہے گی. یہ نوح اس کا لقب ہے، نام نہیں. سر بھی مارو تو داد ہی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ بول پڑے. سر مارنا ہاں ہوتی ہے بھائی، یوں نہیں کرنا، یوں کرتے ہیں. نوح اس کا لقب ہے، اس کا نام نہیں. سوچنے والی بات یہ ہے اللہ نے عبد الجبار، عبد الستار یا عبد الغفار کو نوح کا لقب دیا تو کیسے؟ آپ کی کیا کہنا بھائی؟ مولا آپ کی زندگی کرے. آپ نے پورے یوکے میں علی علی کروا دی ہے. ہاں جو حقیقت ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے. عبد الجبار نوح بنا تو کیسے؟ 2500 سال، 2500 سال اللہ کے اس نبی کی ظاہری زندگی ہے. 950 سال کی تبلیغ ہے. جب بھی احدیت کی، شریعت کی، اسلام کی، دین کی تبلیغ کے لیے حضرت عبد الجبار گھر سے باہر جاتے تو امت ظلم کرتی. اب سارے ماتمی بیٹھے ہو، ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو ماتمی نہ ہو. میں سب کے چہروں سے واقف ہوں. جب امت پتھراؤ کرتی تو اللہ کا یا عبد الجبار نبی یا عبد الستار نبی یا عبد الغفار نبی امت کے ظلم کے خلاف گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر ظلم کے خلاف نوحہ پڑتا تھا. تو ہاتھ بلند ہو گیا ہے، ہاتھ کی مجھے دیکھ لیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھا سکا، اس کی مجبوری ہوگی. مجبوری بھی ہوتی ہے بندوں کی، خیر کوئی بات نہیں ہے. نوحہ پڑتا تھا ظلم کے خلاف. کیا بات ہے، آپ کو لفظ آپ نے دہرایا. اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا. سر بھی تو مار ہی رہے ہو نا، زبان ہلا تو عبادت ہو جائے گی. ہاں میں اس پہ بھی راضی ہوں، لیکن آپ کی عبادت ہے. ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا. اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ اتنا پسند آیا تو اس کا نام ہی رکھ دیا نوح. نوح کا مطلب ہے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والا. 1 2 3 4 5 چلو ٹھیک ہے، ہو گیا گزارا. درمیان والے ٹھیک ہے، اب یہاں بھی بولے تو راضی ہوں. باقی سب خیر میں ماحول ٹھیک ہو گیا. یہاں سے 6000 سے زیادہ کلومیٹر سفر ہے لاہور. آنا یہاں کو انگلینڈ دیکھنے کا شوق نہیں، نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں. کچھ لے لیا کر ہم سے 2-3 دن کے لیے رہتی ہے یہاں پر. ہاں جب تک ہمارے سینے میں جو عالم محمد نے علم رکھا ہے، یہ ہمارے ابا کی جاگیر نہیں، یہ آپ کی امانت ہے. اور امانت تب دی جاتی ہے جب اگلا مانگے. ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا. اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا، اس کا نام ہی رکھ دیا نوح. ممبر آل محمد پر بیٹھا ہوں، زمین سے تقریباً 2-3 فٹ بلند ہوں. میک پہ میرا منہ ہے، سامنے ذمہ دار شخصیات ہیں. عباس کے علم میں میرا ہاتھ ہے. علماء سے جس مرضی مسلک کے عالم سے پوچھنا، صرف شیعہ نہیں، جس مرضی مسلک کے عالم سے. زمین پر جو اللہ کا پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ جناب نوح ہے. نوح سے پہلے شریعت تھی لیکن مخفی، چھپی ہوئی. ظاہری شریعت جناب نوح سے شروع ہوئی ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، آیت ہے قرآن میں کہ تمہارے لیے بھی وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. تو زمین پر جو پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ جناب نوح ہے. تو پھر ابھی بھی خاموش بیٹھے ہو، بات تو میں کر گیا ہوں.
جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوح کا آغاز ہے. عقیدے کی بات جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوح کا آغاز ہے. روٹی پکاتی بیوی کے سامنے سارے سردار ہوتے ہیں. سرداری کا پتہ چلتا میدان میں ہے, کچن میں نہیں. بولو گے تو 10 لفظ نکلے گا نا. لکش دیوار بن کے نہ سنا کرو, تھوڑا تھوڑا بولا کرو, ہمارے ساتھ تعاون کیا کرو, ہم آپ کی نوکری کرتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر کہہ دینا کہ ماتم نہ کرو یہ حرام ہے. چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, حق دا امام نعرہ حیدری. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں, گھر میں بیٹھ کر سارے کہہ سکتے ہیں. جو مرضی کہیں, وہ بیچاری محکومہ ہے بیوی, وہ کیا کہہ سکتی ہے؟ وہ اونچے نہیں بول سکتے, اسے شریعت نے منع کیا ہے. گھر میں بیٹھ کر نہ کوئی آیت نہ روایت نہ حوالہ نہ املا نہ انشاء نہ گرامر نہ کتاب, 1400 سال ہو گئے, صدیاں ہو گئے, قرآن پہ قرآن سروں پہ رکھ کے بھی ہم نے جناب سے گزارش کی ہے تو ہم نے تسلیم نہیں کیا. آج ایک لفظ کا مجھے جواب دو, آج کے بعد میں ان کو منع کروں گا. ناصر بھائی کو میں گزارش کروں گا کہ انہیں منع کرو, کوئی ماتم نہ کرے. اگر جواب دے تو تم نے کہہ تو دیا کہ ماتم حرام ہے. حرام کہتے کسے ہے؟ جو چھپ کے کیا جائے. تھوڑا تھوڑا آپ جگہ بنائے, مومن آ رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کے کیا کہنے سارے ایسے بول پڑتے مزید اور بات بن جاتی, لیکن بار کے بعد خاموشی سے سنے تو میں راضی, میرا پیغام پہنچ رہا ہے. حرام کہتے کسی ہے؟ جو چھپ کے کیا جائے اور کرنے کے بعد پچھتایا جائے. حرام سے کہتے ہیں چھپ کے کیا جائے, کرنے کے بعد پچھتایا جائے. اندھا ہے تو جب تعصب کا چشمہ ہے تیری آنکھوں پر, ہم ماتم چھپ کے تو نہیں کرتے. اعلان کراتے ہیں, بینر لگاتے ہیں, پوسٹر لگاتے ہیں, فیس بک پہ دیتے ہیں, میسجز چلتے ہیں, کل فلاں گلی میں, فلاں چوک میں, فلاں امام بارگاہ میں, فلاں گھر میں حسین علیہ السلام کا ماتم ہوگا, لنگر کا انتظام ہوگا, پردے کا انتظام ہوگا, اتنی ماتمی سنگتیں شرکت کریں گی, سب کچھ کرتے ہیں نا. اور یاد رکھ, کتنا پھیپڑا تو پھر آپ بولیں گے, اگر ماتم کرتے کرتے ہمارا کوئی ماتمی شہید ہو جائے, نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ. دیکھیں آپ بول پڑے, آپ کا احسان مقروض ممنون مشکور. قبر میں جب پہلی ملاقات اپنے مرشد علی سے ہوگی, آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے میری گزارش سن کر آپ کو سلام کیا تھا. اسلام اسلامی تاریخ ہے نا, ہم چونکہ مسلمان ہیں, اسلام کے کیلنڈر میں جو اسلام کا آخری مہینہ ہے نا اسلامی سال کا, وہ ذی الحج ہے. جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے وہ محرم ہے. پہلے تو بات جو کہ نہیں ہے, مجھے آپ کے نام یاد ہو گئے ہیں. ہاں اتنے تشریف فرماؤ.
سارے عزاداروں کے سادات کے، وہ برڈ فورڈ سے لے کر لندن تک کے چہرے میرے سامنے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کا آخری مہینہ ذی الحج، پہلا مہینہ محرم، بولو گے تو احسان ہوگا۔ ذی الحج بھی قربانی کا مہینہ، کتنی سادہ باتیں ہیں۔ محرم بھی قربانی کا مہینہ۔ اگلا جملے پر بزرگ دعا دینا، اور نوجوان کوشش کرنا، جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، جوانی حسین کے لیے بنی ہے۔ جو جوانی بازار میں رہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، جو جوانی شبیر کے کام آج اللہ اس پہ سلام کرتا ہے۔ جتنے نعرے لگاؤ گے میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ ذی الحج بھی قربانی کا مہینہ، محرم بھی قربانی کا مہینہ۔ ذی الحج کے بھی پہلے 10 دن قربانی کے، محرم کے بھی پہلے 10 دن قربانی کے۔ دعا کرنا سرکار۔ ذی الحج بھی نبی کے بیٹے کی یاد کا مہینہ، کیا بات ہے۔ محرم بھی نبی کے بیٹے کی یاد کا مہینہ۔ ذی الحج ہے ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں۔ آپ کی کیا بات ہے، کیسے بندے بول رہے ہیں؟ محرم ہے مصطفیٰ کے بیٹے کی یاد میں۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے، بکرا بھی خریدتے ہیں، بکرے کو مہندی بھی لگاتے ہیں، بکرے پہ چادر بھی ڈالتے ہیں۔ نہ بکرا دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے، پاکستان میں تو یہ مسائل ہے نا، نہ گورنمنٹ کی اجازت، نہ لائسنس کی ضرورت، نہ روٹ کی ضرورت، نہ پولیس کی ضرورت، نہ امن کمیٹی کی ضرورت۔ بکرا گلی سے گزر جائے سارے وہاں ایسا ہے نا، بلکہ حکم ہے۔ سارے مولوی کہتے ہیں بکرے کے دیکھنا بھی عبادت، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں ہے۔ مہندی بھی ہے، چادر بھی ہے، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایسے بات پیچھے رہ گئی ہے، نہ اسے دیکھنے سے نکاح باطل ہو رہا ہے، نہ کوئی فتوا ہے۔ 73 فرقے اس کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ ہے ابراہیم کے بیٹے کی یاد۔ جیسے محرم کا چاند نظر آیا، فتوے بھی شروع ہو گئے، امن کمیٹیاں بھی شروع ہو گئی، مولوی بھی جا گئے، سب کچھ شروع ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ یہ بے عقلی سے ماتم نہ کرنا، اس پاس نہ جانا، اس امام بارگاہ میں نہ جانا، اس امام بارگاہ میں نہ جانا، ان ماتمیوں کو اپنے امام بارگاہ میں آنے دینا۔ یہ کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہیں، گھوڑے ماتم کرتے کرتے امام بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ہاتھ ہو گئی ہے تیری، تمہیں محمد کے بیٹے کی یاد میں فتوے دیتا ہے، ابراہیم کی بیٹے کی یاد میں خوش ہوتا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے ماتمیوں کو جواب تو دے، تو نے قیامت کے دن محمد دے متھے لگ رہے ہیں کہ ابراہیم دے متھے لگ رہے ہیں؟ ایسے آسان اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ابراہیم یہ بکرے کا کیوں احترام ہو رہا ہے، گائے کا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک بات میں کروں، ذہین چہرے میرے سامنے، بڑے بزرگ تشریف فرمائے، بڑے عزادار تشریف فرمائے، بھائیجان تشریف فرمائے، معززین تشریف فرمائے، بچے، نوجوان، پڑھے لکھے سردار میرے سامنے بیٹھے ہو۔ میں تو گھوڑے کی شبیہ گھوڑا ہی بناتا ہوں نا، میں تو ہوں گا کافر۔ کنڈے کی شبیہ بکرا بنا لیتا ہے۔ ماتھی بیٹھے ہو تو بولو یار، کربلا میں مرتجز۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، پتہ نہیں کس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک جملہ میں نے سندھ میں کہا تھا دربار عبداللطیف بھٹائی سرکار پر،
پتہ نہیں کتنے انعام ہوئے, کتنی داد ہوئے, اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کیا. یہاں پر نہ انعام چاہیے نہ داد چاہیے, دعا مجھے چاہیے. مرتجز کی ہے بھجن, آپ دعا کرنا. بہت بڑی میں مہنگی بات کرنے لگا ہوں. مرتجز کی شکل گھوڑے والی ہے, حقیقت نہیں. جن کے اندر سمندر نہ ہو, اور یاد رکھنا کبھی بھی شکل صورت حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتی. نہیں کرتی. دلیل دوں, دلیل دوں. آپ کے چھٹے مولا حج پر گئے تو ساتھ ابو بصیر تھا, وفیر ہے کعبے کے گرد. ابو بصیر نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیا. مولا الحمدللہ اس بات تو بہت رش ہے. سرکار فرماتے ہیں حاجی تھوڑے ہیں, رش بہت ہے. کیا بات ہے جو پہنچ گئے ہو, کیا بات ہے جو پہنچ گئے ہو. مولا یہ جمع غفیر ہے. سرکار نے اپنی امامت والا ولایت والا ہاتھ ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیرا, فرماتے آپ دیکھ, کان پکڑ لیا. کہتے مولا اللہ پیر. سرکار فرماتے کیا نظر آیا؟ کہتے مولا حاجی تو تین ہے, ایک آپ سرکار خود, ایک آپ کی سواری, تیسرا میں آپ کا نوکر, باقی تو کوئی خنزیر کی شکل میں ہے جو حقیقت ہے, جو کسی شکل میں ہے. فرماتے پھر شکل حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتی. شکل مرتجز کی گھوڑے والی ہے, حقیقت نہیں. میں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو داد میں جعفر دیتا ہوں, واہ 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 واہ. حسین کی جو آخری سواری ہے نا وہ یہی مرتجز ہے. اس کے بعد حسین کسی سواری پہ سوار نہیں ہے, یہ حسین کی آخری سواری ہے. جاگنا پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے, نہ بھی بولے تو پھر بھی داد بہت پوری ہے. ویسے جبریل آ کے مجھے واہ کرے تو میری داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا. میں ظفر بھائی, یاور بھائی, قبلہ صاحب, یہ سردار وہ سردار, میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کو سلام کروں. اکلیم حسین علیہ السلام کی عزت کا سمے یہاں سے لے کر وہ ریاض بھائی تک اور باہر تک جہاں بھی ماتمی کھڑے ہو. جس بچے آپ کے بھی ہیں, بچے میرے بھی ہیں, بچے کو ہم انگلی سے پکڑے بازار لے جاتے ہیں. جو بچہ بچپن میں پراڈو خریدے, مہربانی کھلونے کی دکان پہ گیا تو صرف پراٹھوں کو پسند کیا, لیکن نہیں پاپا میں نے یہ لینی ہے. تو جس کا بچپن کا مزاج یہ ہو تو جوانی میں اللہ جانے وہ کس سواری کو پسند کرے گا. ابھی بھی چھپ بیٹھے ہو, صرف 20% میں بولا 80% ابھی مجھے یوں دیکھ رہا ہے. وہ حسین کے بچپن کے مزاج کو دیکھ, بچپن میں حسین کی پسند سواری منت کی جاتی ہے, خطرے پہ نہیں کی جاتی. یہ پکی بات ہے. عباس کے اللہ میں میرا ہاتھ ہے. حسین علیہ السلام کی نوکری کی ہے, بندوں کی تو کی نہیں ہے. آپ بھی اسی کے نوکر, ہم بھی اسی کے نوکر. خدا نہ آپ کسی کا محتاج کرے نہ ہمیں کسی کا کرے. حسین کے ماتمی ہمیشہ سلامت ہو. فقرے کی عزت ہو رہی ہے کہ یہ ابراہیم کی یاد میں کیوں عزت کرو, کہ یہ شاعر اللہ ہے. شاعر اللہ ہے نا, قربانی کا جانور شاعر اللہ ہے جناب, احترام ضروری ہے اس کا. اور متقین کی شرط کیا ہے؟ ان المتقین, ہاں جو متقین ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ متقین کہتے کسے ہیں؟ جو شاعر اللہ کی عزت کرے. من یعظم من شاعر اللہ فإنها تقوی القلوب. اللہ کہتے ہیں جو شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے وہی دل کا متقی ہے.
اور پروردگار شاعر اللہ کیا ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں جس کے درمیان حج کے دوران دوڑتے ہیں، یہ دونوں شاعر اللہ ہیں. تو نہ کبھی صفا پہ نظر آیا، نہ کبھی مروہ پہ دکھائی دیا، تو یہ شاعر اللہ کیسے؟ تو اللہ نے کہا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ شاعر اللہ اسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھنے کے 2 3 4 وسیلوں کے بعد اللہ یاد آ جائے، وہ شاعر اللہ ہوتا ہے. مثلا ہم نے صفا مروہ کو دیکھا تو ہاجرہ یاد آ گئی، ہاجرہ یاد آئی تو اسماعیل یاد آ گیا، اسماعیل یاد آئے تو ابراہیم یاد آ گئے، ابراہیم یاد آئے تو پھر خدا یاد آ گیا. ایسے 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 اس جانور کو دیکھا جو ہم نے قربانی کے لیے خریدا تو وہ اسماعیل والا دمبا یاد آیا، دمبا یاد آئے تو پھر اسماعیل یاد آئے، اسماعیل یاد ہے تو پھر ابراہیم یاد ہے، ابراہیم یاد ہے تو پھر اللہ یاد ہے. تو پھر ہمیں کیوں نصیری کہا جا رہا ہے؟ ہم پر کیوں یہ فتوے کا ہاتھ ہمارے گریبان تک آ رہا ہے؟ ہاں ہاں، ہمیں کیوں کہا رہا ہے؟ یا تو بکرے کا احترام چھوڑ یا شبیہ زلزلہ کا احترام کر. بدتمیز تجھے پتا نہیں ہے، جب ہم اس گھوڑے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مرتضی یاد آتا ہے، مرتضی یاد آتا ہے تو پھر حسین یاد آتا ہے. جب حسین یاد آتے ہیں تو مصطفیٰ یاد آتا ہے، مصطفیٰ یاد آتے ہیں تو پھر خدا یاد آتا ہے. یا تمبے کو شاعر اللہ سے نکال یا حسین کے شبیہ الجناب کو شاعر اللہ میں شامل کر. تھکے تو نہیں گئے جب تھکو مجھے کہہ دینا، گھر کی بات ہے. کیونکہ جناب پر میں بوجھ نہ بن جاؤں. جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوحے کا آغاز ہے. ہم کہتے ہیں نوحہ عشق ہے، نہیں، شریعت ہے. اور عشق اور شریعت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس پر کبھی وضاحت کریں گے. کیونکہ عشق کسی پر اللہ نے لاگو کیا ہے، شریعت سب پہ برابر. کیونکہ یہ آسان کام ہے شریعت. مجھ پہ بھی 5 نمازیں واجب ہے، آپ پہ بھی 5 ہے. یہ تو نہیں کہ میں مولوی صاحب ہوں تو میں مجلس سے پڑھتا ہوں تو میں علامہ ہوں تو مجھ پر 10 نمازیں واجب ہیں. نہیں، مجھ پہ 5 ہے، آپ پہ بھی 5 ہے. یہ سب پر 5 نمازیں کیوں واجب ہیں؟ کیونکہ عقل سب کے برابر تقسیم ہے. نماز پڑھا بھی کرو، آپ بھی دشمن کا منہ تو بند کیا کرو نا. تشہد کی بات تو کرتے ہو کہ تشہد پڑھ بھی لیا کرو، ناراض بھی نہیں ہونا مات بھی ہوتا ہے. شریعت کسی پہ، سب پہ واجب، عشق کسی پہ. یہ ابراہیم نے جو اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی، یہ شریعت تھوڑی ہے، وہ ابراہیم پر لاگو ہے، وہ آدم پہ نہیں. ابراہیم پر عشق کیوں آیا ہے؟ جعفر دسوئی اپنے آپ کو داد دے، جہاں تک میں جاؤں گا واہ کروں گا. ایک بندہ بھی بول پڑا تو میں سب پہ راضی ہو جاؤں گا. چونکہ ابراہیم پر عشق شروع ہوا ابراہیم سے، اس لیے کہ امامت شروع ابراہیم سے ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس میں کیسی طاقت ہے، کون سی ہستی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، میرے کلیجے میں ہاتھ ڈال رہی ہے. مولا کی قسم ہے. اچھا دیکھنا، ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے ہے، علی کا تعلق بھی کعبے سے ہے. ابراہیم اپنے دور کے، تم تھک بھی جاؤ تو میں کیا کروں، مجھے سے کوئی کام نہیں. مجھے سے ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کا دل کبھی کبھی ہوتا ہے. اور میرا اپنا دل جو ہے، میں اپنے دل کو راضی تو کروں، مجھے کسی کے دل سے کیا کر. ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے، علی کا تعلق بھی کعبے سے. ابراہیم اپنے دور کے صرف لوگوں کا امام ہے، انسانوں کا، حیوانوں کا نہیں. اور وہ بھی لوگ جو ابراہیم کے دور میں تھے، ان سے پہلے کا امام ہے.
سے اتنا سارا امام ہے. ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے, علی کا تعلق بھی کعبے سے. جملہ آ گیا. بسم اللہ. پھر گارنٹی ہے کہ مسکرا پڑو گے. ابراہیم کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا. بچوں سے گھر پیار کرنا یا حسین کے بچوں کو یاد کر. ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے, علی کا تعلق بھی کعبے سے. یہ نہیں ہے کہ خطیب کی آنکھ سے کوئی بچ جائے, سارے اس کی زد میں ہوتے ہیں. ابراہیم کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا, علی کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا. دونوں کا قصور ایک ہے, ابراہیم اور علی کا. کیا ابراہیم نے بھی ان کے بت توڑے تھے؟ علی نے بھی ان کے بت توڑے, لیکن دونوں کے بت توڑنے میں فرق ہے. ابراہیم نے بت توڑے تھے چھپ کے. جب ساری قوم میلے پہ گئی, پورا بت خانہ خالی تھا, تو جناب ابراہیم نے جا کے کلاڑے سے بت توڑ کے بڑے بت کے گلے میں کلاڑا ڈالے. اس نے توڑے, میں نے نہیں. ابراہیم نے بت توڑے تھے چھپ کے, علی نے بت توڑے تھے دکھا کے. جو مسکرائی نہ پڑے. ابراہیم نے بت توڑے تھے زمین پہ کھڑے ہو کے. علی نے بت توڑے تھے مصطفیٰ کی کاندھوں پہ سوار ہو کے. بچے جانتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو دونوں بھائی کٹھے کھڑے ہیں. مہربانی بھیجا. مکہ فتح ہوا تو دونوں بھائی کٹھے کھڑے ہیں, مصطفیٰ اور سرکار مرتضیٰ. رسول نے علی سے کہا, یا علی بت پڑے ہیں اونچے, یا تو میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے بت توڑ, یا میں تیرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤں. آپ مجھے سمجھے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں کم پڑھا لکھا ہوا مفتی میں صاحب, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. یہ میرا دماغ کبھی کبھی پھٹتا ہے کہ جو ہاتھ چاند سورج تک جاتا ہے, کوئی مسئلے حق ہے سرکار مصطفیٰ کی. واپس بھی میرے مرشد علی نے رسول کے سامنے ہاتھ باندھے, یا رسول اللہ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہے, لہذا آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو. آپ بت توڑے. علی نے بلا تشبیہ کاندھا جھکایا, سرکار مصطفیٰ نے زمین سے پاؤں اٹھایا. کہ علی کے کاندھے تو بس کریں, بسم اللہ بسم اللہ ہو کر بت توڑو. ابھی زمین اور علی کے کاندھے میں تھا سرکار کا قدم. فنزل الجبریل علی الارض مکہ, فوراً جبریل مکے کی دھرتی پہ نازل ہوا. اس نے آ کر اپنے ملکوتی ہاتھوں سے محمد کا قدم پکڑا, ملکوتی لبوں کا بوسہ دے کر کہتے سرکار اللہ کہہ رہا ہے ایسے علی پہ سوار ہوگا. دیکھ تو صحیح چہرہ میرا ہے. اللہ کہہ رہے اس کے لیے کاندھا تو جھکا. جس نے مومنین سے بھی پہلے تیری اتباع کی تھی, سرکار نے پاؤں زمین پہ رکھا. کہتے یا علی اللہ کہتے تو سوار ہو. اور حاکم مدینہ نے آپ کے پاس کے مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا یہ آپ کے نانا علی کے کاندھوں پہ سوار کیوں نہیں ہوئے, آپ کے دادا کو کیوں سوار کیا؟ سرکار فرماتے اگر میرا نانا میرے دادا کے کاندھوں پہ سوار ہوتا تو میرے نانے کی ایک حدیث کا مقدم غلط ہو جاتی. مولا وہ کون سی؟ فرمایا میرے نانے کی حدیث ہے, رسول نے علی سے کہا تھا یا علی انت راسی, یا علی تو میرا سر ہے.
तो सर हमेशा ऊपर होता है। मुझे नहीं पता मेरे मजमे में कौन कौन किस किस अंदाज में है, इस दिल में नजफ का शाह कैसे करवटे ले रहा है मुझे पता नहीं। या अल्लाह जानता है या ये 14 जानते हैं। अब्बास कलम में मेरे हाथ पे बावजूद के नंबर पर मैं हाजिर हूं, 14 हाजिर और नाजिर है। ये हम कह देते हैं ना कि मोहम्मद के दाएं कांधे पर अली ने दाया पांव रखा, बाएं कांधे पर बाया। गलत, इल्मी गलती है, दुरुस्त करनी चाहिए जनाब। जो भी मिंबर पे आता उनको ये गलती दुरुस्त करनी चाहिए। तेरा मेरा दाया बाया होता है। मोहम्मद और अली के दोनों दाएं हैं। आपने क्या कहना चाहते हैं? दाएं हाथ की जरूरत मौलवी को है। होनी होती है। इस कांधे पर भी अली का कदम, इस कांधे पर भी अली का कदम। 73 फिरके के उलमा मुत्तफिक है, 73 कि मुस्तफा के इस कांधे पर कुरान की आयत लिखी हुई थी, दूसरे कांधे पर मुहर नबूवत थी। आदमी दोगे और क्या करोगे? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। अली ने आयत पे भी पाँव रखा। इंसान बनकर सोच, हैवान बन के न सोच। तुझमें और अली में ईमान और कुफ्र जितना फर्क है। तू कुरान को चूमता है, अली कुरान पे चलता है। और यही वजह है बोला कहूँ कितनी दाद मैं जनाब का नौकर हो गया, लेकिन इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, लेकिन मेरी बनती है। बनती नहीं बल्कि हक ना कोई दे तो छीना जाता है। छीनूंगा मैं आज आपसे। तो फिर जामालियों से कह, पहले कौन से मुसल्ले बिछा के मुझे मेरे लिए दुआएं करते हैं। हाँ, पहले भी तो काफिर मुशरिक कहते हैं ना, तो फिर मैं जाके कह दो ना कि तुम काबे से उल्टा लटक के भी मुझे बद्दुआ दो, मुझे लगने वाली नहीं। अली के ये नौकर चलते फिरते दुआ दे दो मेरे लिए कबूल है। जो अली, जागरा भाई, जो अली नहीं बोलोगे तो फंस गए हो। मैं जमाने के इमाम को शिकायत लगाऊंगा जिसके चेहरे पर बिगाड़ आया। जो अली आयत पे पाँव रख सकता है वो मेरी नमाज में नहीं आ सकती।
سے شریعت کی ابتدا، ابھی تو وہیں پہ کھڑے ہیں، وہیں سے لوہے کا آغاز۔ لطف ہے، جہاں سے شریعت کی ابتدا وہیں سے لوہے کا آغاز۔ اتنے پتھر برستے ابراہیم کے اوپر، جناب نوح کے اوپر، کہ نوح پتھروں کے نیچے چھپ جاتا۔ امت سمجھتی نبی مر گیا ہے۔ کس بندے سے کہوں کہ وہ بولے؟ ایک بندہ چاہیے۔ یعنی یہ اس نامراد امت کی پرانی عادت ہے، جیسے نبی پتھر کے نیچے جائے اسے مردہ سمجھ لیتے ہیں۔ امت سمجھتی نبی مر گیا ہے، وہ چھوڑ کے گھر چلی جاتی۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے، جبریل جی مالک، وہ دیکھ بسمل کی طرح میرا نبی پتھروں کے نیچے زخمی حالت میں تڑپ رہا ہے، جا اس کے اوپر سے پتھر ہٹا، اپنے کافوری پر اس کے زخموں پہ مس کر، میرے نبی کے زخم منڈمل ہو جائیں گے، میرا نبی تندرست ہو جائے گا، پھر تبلیغ شروع کرے گا، میرا مولا مدد کرنا۔ جبریل زمین پہ آتا، نوح کے اوپر سے پتھر ہٹاتا، اپنے کافوری پر نوح کے زخموں پہ مس کرتا، زخم تندرست ہو جاتے، نبی پھر تبلیغ شروع کر دیتا۔ اگر ہمیں کافر کہنے سے جناب کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے نا، بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک رہتا ہے، شوگر کی آپ کو ٹیبلٹ نہیں کھانی پڑے گی، تو پھر آپ مجھے روزانہ ہی کافر کہہ لیا کریں، لیکن فیصلہ تو ہو گیا ہے نا۔ جو نبیوں کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں۔ جو فرشتے کے کٹے ہوئے پر دوبارہ عطا کرے۔ جلدی چاہیے تھا، مجھے پتا جو ہے میں نہیں بیٹھ سکتا بلکہ جوانی کا کیا فائدہ جو ٹیک لگائے جاگنا۔ جو نبیوں کا شفا ہے وہ فرشتہ، جو فرشتے کے کٹے ہوئے پر دوبارہ عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ فطرس ابھی نام لے ہی نہیں تھے، قصیدہ پڑھتے ہوئے بھی اور بات کرتے ہوئے بھی، لفظ فطرس ہے، فطرس فطرس نا فطرس، یہ 6500 سال کا مریض ہے جی۔ میں ہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جب آدم کو سجدہ ہوا نا اس وقت میں اس کے پر کٹے ہوئے تھے، جس نے آدم کو سجدہ کیا ہے اس سے پر نہیں مانگا، نہیں مانگے بولو کہ سب۔ چلو آدم سے اس تک کے نبیوں کی کیا بات کرنی، خود دنیا میں حسین کے نانا آئے، اس پر مانگنے نہیں آیا۔ زمانے کا مشکل کشا ہے میرے مرشد علی، پیر رجب کو اللہ کے گھر میں ہے، یہ کشکول لے کے نہیں آیا، تو کر گئے ہو حسین کی اماں دنیا میں ہے، یہ بھکاری بن کے نہیں آیا، حسین کے بڑے بھائی ہے، یہ پر مانگنے نہیں ہے، کل چھٹی ہے نا، ہے نا ویکینڈ ہے نا، تو پھر جاگو نا۔ 3 شعبان کو جب حسین دنیا میں تو اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل جی مالک 1,00,000 فرشتے نا، 1,00,000 فرشتوں کا قبیلہ، اور ایک قبیلے میں 1,00,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ اب یہ گھر جا کے کیلکولیٹ کرنا کہ کتنے فرشتے حسین کی مبارکبادی کے لیے زمین پر حاضر ہو۔ 1,00,000 فرشتوں کا قبیلہ ساتھ لے، یثرب جا کر میرے محبوب کو مبارک دیا کہ دنیا میں حسین آیا ہے۔ جبریل نے تاج ملکوتی سجایا، پیچھے 1,00,000 فرشتوں کا قبیلہ ساتھ لیا، زمین پر فرشتے نازل ہونے شروع ہو گئے، سارے فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، اتر فرشتے وہاں رہے ہیں جہاں پترس پڑا تھا، پر کٹوا کے دیکھا سارے فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، سارے فرشتے زمین پہ آ گئے، اس نے کٹے ہوئے پر سمیٹے، جبریل پہ نگاہ پڑی، کہتے جبریل بھائی خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ قیامت آ گئی ہے۔ ہو گیا سارے فرشتے زمین پہ جا رہے ہیں، اس نے کہا قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک دنیا میں آ گیا۔
نے کہا کون؟ وہ کہتے حسین. کہتے تجھے آنے والے کے واسطہ مجھے اٹھا کے لے چل، کیونکہ میرا حکیم اور طبیب آج آیا ہے. آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ گھنٹے سے اوپر پڑھنا ہے. یہ تو 40-45 منٹ میں جواب دے گا، بلکہ ہم ان کی جان چھوڑے اس سے پہلے کہ یہ چھوڑے ہم اجازت لیں ان سے. جبریل نے فرشتے سے کہا اٹھا اسے، یہ چلتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں. نالے نے مصطفیٰ پہ پطرس کو ڈالا. اس وقت حسین ماں کی آغوش میں تھے. رسول کہتے لے آئے اسے. جی مولا. تو سب سے پہلے حسن مولا بولے. نانا چونکہ حسین میرا چھوٹا بھائی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا، داد نہ دینا، حسین کا بھی اصل نام حسن ہے. اس لیے تو کہتے ہیں حسنین، دو حسن. سے جا کے داد لے مجھ میں سے کون پوچھے. اور حسین کا معنی کہ حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. یہ اس میں مصغر ہے حسن کا. حسن نے کہا حسین چونکہ میرا چھوٹا بھائی نانا اسے پر میں دوں گا پتر اس کو. حسن خاموش ہے تو جناب سیدہ بول پڑی حسن آپ خاموش رہو، چونکہ حسین میری آغوش میں ہے اسے پر میں دوں گی. بی بی خاموشی تو علی بولے یا رسول اللہ چونکہ حسین کی خوشی مجھے بہت زیادہ ہے اسے پر میں دوں گا. خود رسول بولے یا علی آپ سارے خاموش رہو، چونکہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اسے پر میں دوں گا. جب رسول خاموش ہوئے تو ماں کی آغوش میں حسین نے کروٹ لی. نانے کو دیکھ کر جملے پہ آپ نہ بولو گے تو پھر کیا بولو گے. نانے کو دیکھ کر حسین کہتے نانا اگر اس نے آپ سے پر مانگنے ہوتے تو پھر ربیع الاول میں آتا. حسین اسے اٹھا، اسے حسین سے نہیں حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کر فیصلہ تو ہونا. کسی نے اٹھا کر پترس کو حسین مولا کے جھولے کی لکڑی سے مس کرنے لگا. میری روح نے زمین پہ آئی. محمد مصطفیٰ کو سجدہ کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ بڑا دور کا مسافر ہے، پرانا مریض ہے، اسے لکڑی سے مس نہ کریں، حسین کا ہاتھ سے مس کریں. اور میں اپنی زبان کاٹ کے آپ کے UK کے مولویوں کے حوالے کر جاؤں گا جو مولوی کسی کتاب سے مجھے دکھا دے. جب جبریل فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کر رہا تھا ابھی تک وہ جھولے میں حسین سویا بھی نہیں. فرشتہ جو فرشتے کو شفا دے وہ حسین. جی اور یاد رکھنا جب انہوں نے بس ختم ہوگی میری بھائی بالکل نہ گھبراؤ. 1 منٹ کے لیے تھک لیں اندر طاقت اسے جمع کر لو. جسم کہتے ہیں عقیدہ نہیں سکتے. عقیدہ تازہ رکھنا. جب امت حد سے بڑھنے لگی نا جناب نوح کی انہوں نے بد دعا کی تھی. جبرائیل کھجورے لے آیا. انہوں نے کہا میں بد دعا کر رہا ہوں وہ کھجورے لے آئے. اس نے کہا جی عذاب انہیں کھجوروں میں چھپا ہوا ہے. وہ کیسے؟ سرکار کھجورے خود کھاؤ گھٹنے زمین میں لگاؤ اس کے درخت بنے گے. درخت کی پٹے بنانا، پٹے کی کشتی بنانا، پھر جو اس کشتی میں سوار ہوگا نجات پا جائے گا. ٹھیک ہے نا. 40 دن مکمل جناب نوح نے کشتی بنائی ہے. 40 دن. اب یہ علماء سے سوال کرنا کہ 6-7 دن کا کام ہے تو 40 دن میں کیوں لگے؟ اسی ثواب میں ہزارہ مسائل کا حل ہے. جنتری پڑھنے کا نام عالم نہیں. بندہ سلانہ جنتری یاد کر لے، 2 تویز لکھ لے، 2 تسبیح پڑھ لے تو عالم ہو جاتا ہے. علم کسی اور چیز کا نام ہے. اس کا دروازے کی مجھے بہت خبر ہے اور صرف ایک سجدے کی ضرورت ہے. کشتی بنانے میں مصروف ہے.
नूह कश्ती बनाने में मसरूफ है। नूह की बीवी उम्मत की बस्ती में जाती है, कहती घर वाला है मेरा, जानती हूं मैं इसे, ऐसे आपको और हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है। जहां मैं रोटियां पकाती हूँ तंदूर में, ये वहां से पानी निकालेगा? क्योंकि वो मस्जिद कुफा में अब भी तंदूर मौजूद है, ज़ियारत कर रहे हो, जहां से पानी निकला था। ये हालत है नूह की बीवी की। उसी नूह की बस्ती में एक ज़ईफ औरत रहती थी जिसका नाम है सालबिया, से ऐन लाम बे ये दहे दो आंखों वाली सालबिया। इसकी एक झोपड़ी थी, एक बकरी, एक बिखरी समाज। अभी कश्ती बनी नहीं, अभी तूफान आया नहीं, अभी नूह ने बुलाया भी नहीं। वो सालबिया रोजाना बकरी खोल के गठड़ी उठा के नूह के पास आ जाती है। कब बनेगी तेरी कश्ती? सुनने का फन है, वो तो ले रहे हैं। कब आएगा वो तूफान जो तू कह रहा है? कब मैं सवार होकर सैर करूंगी? पूरे मुसलसल 10 दिन वो सालबिया आती रही जनाब नूह के पास। 10 दिन के बाद जनाब नूह ने सालबिया से कहा, सालबिया तो अपने घर में झोपड़ी में इत्मीनान से बैठ, जब तूफान आएगा मैं तुझे बुला लूंगा। एक लफ्ज है, कीमत उसकी पता नहीं कितनी है, मुस्कुराहट कीमत है और कुछ नहीं। अपनी झोंपड़ी में वो जा बैठी जैदी साहब, लेकिन हुज्जत पे यकीन रख के। जीते रहे, जीते रहे, सलामत रहिए, हुज्जत पे यकीन रख के। तूफान आ गया, अब तूफान आ गया, थक गए हो ना? खैर कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, थक गए हो तो हुज्जत पे यकीन रख के जा बैठी। जनाब नूह ने हर दरवाजे पे जाके नहीं बुलाया कि मेरी कश्ती में बैठो। उसी कश्ती में सवार होकर नूह ने आवाज लगाई, मन अरादन निजात फल यर के बहाज है सफीना। जो 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 निजात चाहता है वो मेरी कश्ती में सवार हो जाए। कुतुब आले मोहम्मद भरी पड़ी है, जनाब खुद मुतालिया फरमा लेना या अपने मर्जी के उलमा से पूछना। नूह बुला रहा है, हिरन आगे है, शेर पीछे है। शेर ने पंजा उठाया होगा कि हिरन को दबोचूं, कि पीछे से नबी की आवाज है, जो निजात चाहता है। शिकार भी पलटा, शिकारी भी लौटा। इसलिए ऐसा समझे कि ये है नूह की कश्ती, ये बैठे शेर, ये बैठे हिरन। शेर को रिस्क की परवाह नहीं, उसे पता है जिसने बुलाया वो रिस्क देगा। हिरन को जिंदगी का खौफ नहीं, तो बैठा अली वाला, उसे पता है जिसने बुलाया वो जिंदगी बचाएगा। तो ये है नूह की कश्ती। नूह की हालत ही क्या है, नूह की हैसियत ही क्या है मेरे अली के सामने, सिवा इसके कि नूह भी अली का मवाली है, नूह भी अली का शिया है। शिया की कश्ती की ये हालत है। शेर हिरन पे हमला नहीं करता। आपके बच्चे जानते हैं जनाब, वैसे भोले बने बैठे हो कि जब एक बादशाह शिकार के लिए निकला, उसने हिरन के पीछे कुत्ते लगाए, हिरन एक टीले पे जाकर बैठा, कुत्ते टीले पे सवार नहीं हुए। बादशाह ने बस्ती के लोगों से पूछा, मेरे कुत्ते टीले पे क्यों नहीं चढ़ते? बस्ती वालों ने कहा, बादशाह शर्म कर, कुत्ते नजफ नहीं जाते। पूरे 55 मिनट गुजर गए, घंटे से 5 मिनट रह गए, खत्म। आप दिए मुझे जल्दी जल्दी फतवा ना दे देना, क्योंकि कुछ जल्दबाजी औरत का सेवा है, मर्द का नहीं। मर्द में करार होता है, ठहराव होता है, औरत में जल्दी होती है। जल्दी फतवा नहीं देना। तूफान आ गया, कश्ती चल पड़ी, बंदे सवार हो गए। नूह ने ज़ईफा को ना बुलाया। आपकी क्या बात है? आप मुझे बोल पड़े, ठीक है, सारे खामोश हो गए, आप अकेले बोल रहे हैं मेरे साथ, मेहरबानी आपकी। उस साल भी आपको नहीं बुलाया। 6 माह तूफान नूह की मुद्दत है, 6 माह, 6 मंथ, 6 महीने तूफान नूह चला। आसमान की सरहद से पानी लगाए,
کائنات غرق ہو گئی. آدم ثانی لقب ہے جناب نوح کا. آدمیت پھر نوح سے جاری ہوئی. 6 مہینے کے بعد کشتی کوہ جودی سے ٹکرائی جو نجف کی دھرتی پہ پہاڑ ہے. نبیوں کو بھی نجات ملتی ہے تو علی کی ملکیت پہ. پانی خشک ہوا, نوح کی کشتی زمین پہ آئی. 80 بندے تھے کشتی میں. 80 بندے اترے, جناب نوح اترے. کوفہ سے طوفان شروع ہوا تھا, نجف میں ختم ہوا. آج کے 25 کلومیٹر ہے. جناب نوح نجف کی دھرتی سے چلے اپنی بستی کے آثار کے قریب پہنچے. بلا تشبیہ حضرت نوح نے یہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بستی کے آثار کو دیکھنے لگے. دیکھتے دیکھتے 6 مہینے کے بعد کائنات غرق ہونے کے بعد اچانک نوح کی نگاہ ہوگی. کیا دیکھتے ہیں؟ جھونپڑی بھی ہے. میرے ہاتھوں پہ ترس کھانا. جوان جتنے بیٹھے جوانی سے فائدہ لینا. بزرگ نہ بولے تو خیر, جوان ایک بھی چپ کر گیا دکھ لگے گا مجھے. جناب نوح چلتے 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 6 مہینے کے بعد جھونپڑی کے جیسے قریب آئے. بڑھیا چولہے پہ روٹی بھول گئی. بکری کھول کے کہتی آ گیا طوفان. طوفان آ کے گزر بھی گیا. میرا بیٹا غرق ہو گیا, میری نالائق بیوی امتی مر گئی, کائنات ڈوب گئی. دعا کرنا. جب تو کہہ رہے ہے تو پھر سچ ہوگا. تیری پاکیزہ رسالت کی قسم, تیری نبوت کی قسم, تیری شریعت کی قسم, تیرے اللہ کی الوہیت کی قسم, نہ مجھے پتا ہے, نہ میری جھونپڑی کو پتا ہے, نہ میری بکری کو پتا ہے کہ طوفان آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. سر اٹھانا میرے دوستوں. جعفر جتوئی کے لیے حسین کے ہاتھ کے ذاکر کے ہاتھ سمجھنا. غربت ہو, امارت ہو, جھونپڑی ہو, بنگلہ ہو, سائیکل ہو, پراٹھ ہو, صحت ہو, بیماری ہو, جوانی ہو, بزرگی ہو, بچپن ہو, لڑکپن ہو, عورت ہو یا مرد ہو, اس ضعیفہ سالبیہ کی طرح آپ بھی علی پہ پکے رہنا. علی پہ پکے رہنا. علی پہ پکے رہنا. اجر کیا ملے گا؟ قیامت آ کے گزر بھی جائے گی. خدا ہم سے حساب لے گا قیامت کے دن. جب قیامت کی ابتدا ہی ماتم حسین سے ہے. کہ جب حسین کی ماں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی تو شبیر کا زخمی کرتا دیکھ کے ہم چپ کھڑے رہیں گے. جب وہاں پہ ماتم شروع ہو جائے گا, کون سا فرشتہ ہے جو ہمارا نام اعمال پیش کرے گا؟ بات ہے جن کی ہے نکل بھی بہت ڈھیر سارا پڑ گیا ہوں. محترم کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے حکم دیا تو اسی کے مطابق ہی میں نے وقت آپ کے سامنے عبادت میں گزار لیا. چند لمحے ان سے پرسا دیں. جس کو
को रोने वाला भी कोई न था। अल्लाह जाने ये चिराग बंद कैसे कर दिए गए। हाँ, क्योंकि उजड़ों की याद में हमेशा अंधेरा ही होता है। कसीर तादाद में आप आज़ादार हुसैन के इकट्ठे बैठे हो, लेकिन जो छोटे बच्चे बैठे हैं उसने इस अंधेरे में फिर भी अपने पाप का हाथ पकड़ लिया होगा। कितना मातम करोगे मुस्लिम के बच्चों का, जिन्होंने पूरा एक साल अंधेरे में तन्हाई में गुजारा। जिसने उठना है वो जल्दी उठ जाए। फरमाया साहब मैं पढ़ रहा हूँ, ये ना अंधेरे का फायदा उठा के ना उठो, सबकी इबादत ना ज़ाय हो जाए। बस थोड़ी देर पढ़ना, 2, 3, 4 मिनट के जुमले हैं, वो समझ में आ गए तो पूरी गुरबत इसी में छुपी हुई है जो मुस्लिम के बच्चों की है। हुसैन की इज्जत कसम, ये अगर पढ़ा जाता है कि 10 ज़िलहज वाले दिन मुस्लिम के बच्चों की शहादत है, और हुसैन ने मुस्लिम की बेटियों को दिखाया कि तुम्हारे भाई शहीद हो रहे हैं, होगी रिवायत, वरना ऐसी बात नहीं है। अपने बाप की शहादत के बाद 1 साल ये दोनों बच्चे कैद रहे हैं। जब ये कटा लुटा हुआ काफिला कूफा के बाजार से गुजरा है ना, उस वक्त भी दोनों शहजादे जिंदान में चुप करके देख रहे थे। छोटा बड़े से कहते वो हमारी अम्मा जा रही है। तारीखी है क्यों किसी को नहीं देख रहा, आपने ऊंची है करके बोलेगा। मैंने कहा है ना आपको ज्यादा देर तकलीफ नहीं देनी है। मैं बीवी से भी माफी मांगूंगा कि बीवी मैंने ढेर ज्यादा देर फजाइल पढ़ता रहा हूं। 5 जुमले मैंने पढ़ने, वो समझ में आ गए तो कब्र में भी अली को पुरसा दोगे। अगर आपके दिल में कब्र हुसैन है, आपके मज़हब शिया में बिहार वालों